میں چانسی رائٹر میمونہ خورشید علی۔ مجھے تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا ایک نہ ایک دن یہ تماشا ضرور لگے گا۔ الباب سخت غصے میں تھا جبکہ مہراب علی گہری سوچ میں بیٹھے تھے۔ رات جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، بات کچھ بھی تھی، سلار کو ارسا پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تو کیا اس کے حال پر چھوڑ دیں؟ الباب بڑے بھائی سے الجھ پڑا۔ تو کیا مارنے پیٹنے سے وہ اپنی عادتیں ترک کر دے گی؟ مہراب علی جب سے گڑائے بہت غلط جگہ پر رشتہ داری کی ہے ہم لوگوں نے سلار کی۔ بالکل بھی صحیح لوگ نہیں ہیں وہ۔ اگر وہ لوگ صحیح ہوتے تو ارسا کی تربیت ایسی نہ ہوتی۔ وہ تو اپنی ہر درمی سے 1 انچ نہیں ہٹتی۔ امی کو اس نے زچ کر دیا ہے مگر اصل بات ہی نہیں بتائی، جبکہ امی جانتی تھی۔ اس کے باوجود وہ ہوشیار بنتی رہی۔ اسی بات کا ڈر تھا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا اس بیوقوف کو اتنی بڑی رقم نہ دیں جس قدر وہ دینے پر جذباتی ہو رہا ہے، مانگنے پر اس سے بھی زیادہ جذباتی ہو جائے گا اور پھر تماشا ہمارے ہی گھر میں لگے گا۔ اور وہ لگ گیا۔ کون سی رقم کی بات کر رہے ہو تم لوگ؟ عشرت بیگم چپ کرنا ہو گئی۔ نچار مہراب علی کو ماں کو ساری بات بتانا پڑی۔ مگر میں تو نہیں جانتی اس معاملے کو، نہ ہی سلار نے مجھ سے ایسا کوئی ذکر کیا۔ اس کے بعد عشرت بیگم نے زیور میں سے انگوٹھی غائب ہونے کی بات کی اور پھر یہ بھی بتایا کہ انہیں کس نے بتایا کہ وہ انگوٹھی ارسا اپنی چھوٹی بہن کو شادی کے تحفے میں دے چکی ہے۔ چونکہ الباب اور مہراب کے لیے یہ واردات بالکل نئی اور چونکا دینے والی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ پھر کیا پول کھلا؟ وہی تو سچ نہیں بتا سکی وہ اپنے شوہر کو جس پر وہ غصے میں آیا، اور بات ہم لوگوں تک پہنچی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ارسا کے گھر والوں میں سے کس سے بات کروں۔ دلاور علی سے بات کریں اور اس سے کہیں کہ اپنی بہن کا دماغ درست کرے۔ اگر وہ اسی ہر درمی پر قائم رہی اپنے نقصان کی ذمہ دار ہوگی۔ کون سے نقصانات کی بات کر رہے ہو الباب؟ تم بجائے اس کے کہ تم سلار کو سمجھاؤ اسے الٹا شہ دے رہے ہو۔ میں شہ دے رہا ہوں؟ بات سنیں بھائی جان، کوئی کسی کے معاملات میں تب تک مداخلت نہیں کرتا جب تک انسان خود نہ چاہے۔ ارسا نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے قابل ہی نہیں رہی ہے۔ تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے اس گھر سے نکال دیں؟ ہوا ہے کبھی ہمارے خاندان میں ایسا؟ بنا لے اس گھر کو خاندان بھر میں جگ ہنسائی کا مرکز؟ کہاں چلی گئی تمہاری عقل؟ الباب صرف سلار ہی کی گرہستی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پورے گھر کے وقار کا سوال ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جو کچھ سلار کر رہا ہے ہم بھی یہی کریں تو بات کہاں تک چلی جائے گی؟ سلار نہیں کر رہا، ارسا اور ارسا کے گھر والے کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی چاہتی ہی نہیں کہ اپنے گھر میں دیانت داری اور اخلاص کی بنیاد رکھے۔ اس قدر مقابلہ کیا ہے اس نے رات کو سلار کا، بالآخر زچ ہو گیا سلار اور اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اب شرمندہ ہونے کی بجائے وہیں انسنی پٹی لیے پڑی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کی ماں اور بھائی کو بلاؤ اور معاملہ انہیں سونپو۔ پھر کیا غلط کیا تھا ارسا نے جب اپنے بھائی کو فون کر دیا تھا تب ہم لوگوں کو برا کیوں لگا؟ پھر جائیے اس کے میکے والے وہی نمٹا لیں اس معاملے کو، دے دیجیے اپنے گھر کی نمبرداری ان لوگوں کو۔ مہراب کھڑا ہو کر بولے تو عشرت بیگم اور الباب کو چپ ہونا پڑا۔ کاروباری ٹور کے سلسلے میں کچھ روز کے لیے سلار کو کراچی بھیج رہا ہوں۔ اتنے عرصے کے لیے ارسا بھی اپنے میکے چلی جائے گی۔ ہفتے 10 دن کا ٹور ہوگا سلار کا۔ اس عرصہ میں ارسا اپنے معاملات سمیٹ لے گی۔ گھر میں بٹھا کر چڑا اور بحث کرنے سے بہتر یہی ہے کہ اسے کچھ وقت دیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ وہ سلار کو اب مایوس نہیں کرے گی۔ مہراب کی اس پیشکش کو سلار نے رد کر دیا۔ ارسا اپنے میکے کبھی نہیں جائے گی، یہ بات آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اتنی کھینچا تانی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں سلار۔ بالفرض وہ انگوٹھی اپنی بہن کو دے بھی چکی ہے تو اب تمہارے سامنے کس طرح اقرار کرے گی؟ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ واپس لے آئے گی۔ اسے وقت دو، وہ ہماری رقم اور انگوٹھی لے آئے گی۔ کیوں اپنے گھر میں ان چیزوں سے فساد برپا کر رہے ہو؟ یہ بات نہ تو انگوٹھی کی ہے بھائی جان اور نہ ہی پیسوں کی۔ سلار بری طرح جھنجھلا رہا تھا، ایک ایسی جھنجھلاہٹ جس میں بے بسی عیاں تھی۔ کیا بتائے آخر وہ گھر والوں کو؟ اس کی بھی عزت نفس تھی، غیرت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بھائیوں کے سامنے ارسا کی کردار کشی کرے، اس کے بہنوئیوں کے خیالات بتائے، طرز عمل بتائے، ان کے گھر کا رہن سہن بتائے۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی بھی طرح سے سسرال سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ نہ تو وہ خود جانا چاہتا تھا اس گھر میں اور نہ ہی بیوی کو بھیجنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے تم سوچ لو اس معاملے کو، ورنہ دوسرا طریقہ یہی ہے کہ میں دلاور علی کو یہاں بلا کر بات کر لیتا ہوں۔ ہاں مگر ایک شرط ہے، تم مجھے حقائق اور دلائل سے ثابت کر دو گے کہ انگوٹھی اپنی بہن کو وہ دے چکی ہے۔ تو کیا آپ یہی سمجھ سکے ہیں بھائی جان؟ زیادہ سے زیادہ انگوٹھی کتنے کی ہوگی؟ 1 لاکھ روپے کی۔ بات انگوٹھی کی نہیں ہے، اعتماد کی ہے۔ ارسا نہ تو مجھ پر اعتماد کرتی ہے اور نہ ہی اس کے جھوٹ نے اسے اعتماد کے قابل چھوڑا۔ اگر اس کے گھر والے اسے سمجھا سکتے ہیں، اسے گھر میں دبانا چاہتے ہیں تو انہیں بلا لیجیے، ورنہ بے سود ہے سب کچھ۔ سب کے لیے دلاور علی
کا رویہ حیران کن تھا۔ وہ اپنی بہن کی طرف سے سب سے معافی مانگ رہا تھا۔ خاص طور پر اس نے سلار کی بہت دلجوئی کی اور اپنے سابقہ رویہ کی بھی معافی مانگی۔ آپ سب لوگ ارسا کی غلطیوں کو اس کی بے وقوفی سمجھ کر معاف کر دیجیے۔ آئندہ ارسا اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ پھر دلاور نے بہن کو نیچے بلایا، شوہر سے معافی مانگنے کو کہا۔ ارسا نے نہ صرف شوہر سے معافی مانگی بلکہ باقی گھر والوں سے بھی معافی مانگی۔ دراصل میرے لاڈ پیار نے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو ہٹیلا بنا دیا ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے تھے یہ لوگ جب ابو کا انتقال ہو گیا۔ بس میں ان کی خواہشات پوری کرتا رہا۔ امی تو عرصہ دراز سے بیمار ہیں، زیادہ توجہ ہی نہ دے سکی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کچھ ضدی ہو گئے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، آئندہ یہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گی، بلکہ اس کی جو شکایت ہے آپ لوگ مجھے بتائیے، میں اس کی خبر لوں گا۔ کیوں ارسا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ارسا نے سر جھکا کر اسبات میں گلتن ہلا دی۔ 3 دن سے گھر میں جو ٹینشن چل رہی تھی دلاور علی کے لفظوں سے یکدم زائل ہو گئی۔ عشرت بیگم دلاور کے رویے سے خاصی متاثر ہوئی تھی۔ پاؤں پکڑ لیتے ان لوگوں کے، اس قدر زیادتی کی اس شخص نے میری بیٹی کے ساتھ، اور تم الٹا معافی منگوانے پر مصر ہو گئے۔ ان کی کسی بھی زیادتی پر احتجاج ہی نہیں کیا تم نے دلاور، ایسی بھی کیا مجبوری تھی تمہاری؟ اجر تو نہیں رہی تھی ارسا، بستی تو اسی گھر میں، تمہاری کس چیز کی جلدی اور فکر تھی؟ تمہیں کس چیز کی جلدی اور فکر تھی؟ نعیمہ بیگم اپنے بیٹے پر ناراض تھی، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے امی، وہ لوگ خاندانی اور رئیس ہیں، تو کیا ہم خاندانی نہیں ہیں؟ نعیمہ برق اٹھی۔ ارسا ماں کے پہلو سے چپکی بیٹھی تھی۔ کوئی شک نہیں کہ ہم بھی خاندانی ہیں، لیکن اچھے اور برے گھرانے سے رشتہ داری کرنا اور نبھائے رکھنا باقی رشتہ داروں پر خاصا اثر ڈالتا ہے، اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ان لوگوں کے پاس۔ برے وقت میں ارسا بہت کام آ سکتی ہے ہمارے۔ ہو نہ ہو 7 لاکھ روپے انہوں نے کچھ دن کے لیے کیا دے دیے، تم تو اونچے خواب دیکھنے لگے۔ لکیر کے فقیر ہیں یہ لوگ، گھر میں پہن لیا، گھر میں ہی کھا لیا، نہ ہوٹلنگ، نہ شاپنگ، نہ سیر و تفریح۔ رابعہ ہنی مون پر سے بھی ہو آئی اور ان لوگوں نے اس بارے میں سوچا تک نہیں۔ کملا ہی گئی ہے میری بچی تو، اس گھر کی گھٹن سے کیسے پتنگ کی طرح اڑتی پھرتی تھی، شادی نہ ہوئی، پاؤں کی زنجیر ہو گئی، نری جیل ہے اس کا گھر، تھانے دارنی ایک وہ اس کی بڑی اماں، سلار صاحب تو کسی جیلر کی طرح ہی مسلط رہتا ہے، نعیمہ بیگم نخوت سے کہہ رہی تھی۔ ارسا ماں کے قریب ہو گئی۔ وہ اس وقت اس کے دل کی ترجمانی جو کر رہی تھی۔ ہو جائے گا امی، سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا، ایک صرف سلار کنٹرول میں آ جائے، یوں سمجھے، پھر سارا گھر ارسا کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے لیے بھی ارسا کو قربانیاں دینی ہوگی، سلار کا اعتماد بحال کرنا ہوگا، اس گھر میں اپنی جگہ بنانی ہوگی۔ مگر بھائی جان، میں ان بڑیوں کے دن رات کام نہیں کر سکتی، بڑی اماں تو ضرورت سے زیادہ ہی ہر چیز میں مین خین نکالتی ہیں، میں اس گھر کی بہو ہوں، غلام تو نہیں، جو ایک کام وہ مجھے بار بار جتا کر کروائیں۔ روٹی ادھر سے کچی ہے، ادھر سے جل گئی ہے، آٹے میں مکھی صحیح نہیں لگی، سالن میں چکنائی نظر نہیں آ رہی، چاول ضرورت سے زیادہ نرم ہو گئے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ لوگ صرف کھانے اور ٹھونسنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی گھر کا پکا ہوا، بازار کے کھانوں سے تو اللہ واسطے کا بیر ہے ان لوگوں کو۔ ایک روز میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا تھا، میں نے سلار سے فرمائش کی تو سلار سبھی گھر والوں کے لیے فرائی فش لے آئے۔ لو جی، پھر کیا تھا، جو بات کا پتنگر بنا، بیوی کو پکانا نہیں آتا اس لیے بازاروں سے لے کر آتا ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ میں تو صاف بات ہے بڑی اماں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی ہوں، لیکن مصروف کے تو وہ مچھلی کانٹے کی طرح پھنس گئی، کھانا ہی نہیں کھایا۔ بعد میں مجھ سے کہہ رہے تھے اگر تم یہ مچھلی اپنے ہاتھ سے پکاتی تو سب کس قدر تعریف کرتے اور مجھے بھی کھانے میں مزہ آتا۔ میرے ہاتھ کی اور اس گھر میں تعریف ہو جائے، بھول ہے آپ کی۔ میں نے کہا تو مزے سے فرما رہے ہیں، ہاں تمہیں کھانا پکانا بھی تو صحیح طرح سے نہیں آتا، تم ایسا کرو کچھ دن سہرش بھابی سے ٹریننگ لے لو، پھر مریم آپی سے سیکھ لو، ساری اسکن خراب ہو گئی ہے میری کچن میں رہ کر، کہاں تھی مجھے عادت، پھر بھی وہ لوگ مجھ سے مطمئن نہیں ہوتے، بس ان لوگوں کا تو عورت کے بارے میں نظریہ یہی ہے کہ وہ چولہا سنبھالے، کچن میں بیٹھی رہے، عورت کا گھر میں بن ٹھن کر پھرنا تو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لپسٹک لگا لو تو اعتراض ہے، بڑے ہوئے ناخنوں پہ اعتراض، نہ جانے کس چیز پہ اعتراض ہے۔ ابھی اور بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ میں قربانی دوں، دل تو مار چکی ہوں میں اپنا، اور کیا قربانی دوں؟ ہاں میری بچی، میں جانتی ہوں تو اس گھر میں بہت گھٹن کا شکار ہے، ہاں تو اس گھر میں ہے نا گھٹن کا شکار، ارسا پاؤں وہاں کچھ مضبوط ہو جائیں تو ارسا حالات ایسے پیدا کر دے کہ وہ علیحدہ گھر دینے پر مجبور ہو جائیں، اور تبھی ہوگا جب ارسا ماں بنے گی، سال ہونے کو ہے اور ارسا کی طرف سے کوئی خبر ہی نہیں ملی۔ دلاور نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی تو نعیمہ بیگم کا دہان بھی جاگا، چٹک کر بولی، میں تو بیمار رہتی ہوں، کیا اس کی ساس کا فرض نہیں تھا کہ ارسا کو کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھاتی؟ کیا ارسا سلار نے کبھی بچے کی خواہش نہیں کی؟ نعیمہ بیگم بیٹی سے پوچھ رہی تھی۔ خواہش تو ہے مگر جنون نہیں، کہتے ہیں ہو جائیں گے، لو سال ہونے کو ہے اور کب ہوگا، ادھر شادی ہوتی ہے ادھر بچہ ہو جاتا ہے، ویسے تو انہیں تو
ہر چیز چاہیے، بچے کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کچھ دال میں کالا ہے۔ دلاور لڑی کے جانے کے بعد نعیمہ بیگم نے بیٹی سے کہا، سلار کراچی سے آ جائے تو تم دونوں میاں بیوی کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ دلاور صحیح کہہ رہا ہے، بچہ ہونے کے بعد ہی تم سلار کو نکیل ڈال سکتی ہو، اس گھر میں قدم جما کر اپنی بات منوا سکتی ہو۔ چھڑی چار تو وہ تمہیں کبھی اہمیت نہیں دیں گے۔ کتنی اہم بات تھی، عرصا نے سوچی ہی نہیں۔ سال ہونے کو آیا ہے اور ہمارے ابھی تک کسی نے مہمان کی آمد کی سنگن ہی نہیں ہوئی۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اچانک عرصا نے کہا تو سلار چونک گیا۔ حالانکہ کراچی سے آنے کے بعد وہ خاصا ریلیکس تھا کیونکہ عرصا نے میکے سے آتے ہی سلار کو انگوٹھی اور بقیہ رقم لٹا دی تھی، جس سے سلار کے سارے اندیشے زائل ہو گئے تھے۔ پھر ان کے بھائی کا طرز عمل کر کے گیا تھا، اس نے نہ صرف گھر والوں کو بلکہ سلار کو بھی خاصا مطمئن کر دیا تھا۔ دلاور کے رویے کی بدولت ہی سلار نے عرصا سے انگوٹھی لیتے وقت کوئی بحث نہیں کی تھی۔ بات تو صحیح کر رہی تھی، لیکن یہ بات تو گھر والے سوچیں گے، میں کیسے پیش رفت کر سکتا ہوں؟ اس نے ہنس کر عرصا سے کہہ دیا۔ عرصا بے چین ہو گئی۔ گھر والے تو مجھے لگتا ہے ایسا کبھی نہیں سوچیں گے، وہ جل کر بڑبڑائی۔ سلار اس کی چاہت دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ گیا، تو یہ کون سا مشکل معاملہ ہے، تم خود چلی جانا، بہرحال میں تمہیں لے کر نہیں جا سکتا، تمہیں پتہ ہے بڑی اماں کا وہ باتیں بنائیں گی کہ کل شادی ہوئی ہے اور آج بیوی کو علاج کے لیے اٹھائے پھر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی دیر ہے، خواہ ایشو بن جائے گا، میں مریم آپی کو بلاؤں گا، وہی تمہیں لے جائیں گی، اب خوش ہو تم؟ عرصا دل سے خوش نہ ہوئی پر جبرن مسکرا دی۔ وہ چاہتی تھی سلار بھی ساتھ جائے اور اپنا ٹیسٹ کرا لے، آخر کمزوری کسی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا فی الحال منہ نہ پڑا۔ ارے ہاں دیکھو، میں تو بھول ہی گیا، 2 روز ہو گئے مجھے آئے ہوئے، تمہارے لیے ایک سرپرائز گفٹ لایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلار نے اپنا سفری بیگ کھولا جس میں ابھی تک بن دھلے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ یار یہ کپڑے تو ماسی سے دلوا لیتی، اسمیل ہو گئی ہے، اس نے بنا دھلے کپڑے کی طرف ڈالے۔ 1 ہفتے کے بعد آتی ہے ماسی، ابھی 2 دن قبل ہی تو مشین لگا کر گئی ہے، تو کیا 1 ہفتے تک کپڑے اسی بیگ میں پڑے رہیں گے؟ سلار کو جھنجھلاہٹ ہوئی۔ نہیں خیر، صبح دھوپ میں ڈال کر واشنگ مشین میں ڈال دینا، ماسی جب بھی آئے گی دھو لے گی۔ اب یہ دیکھو تمہارے لیے، اس نے ایک چھوٹا سا جویلری باکس عرصا کی طرف بڑھایا۔ عرصا نے اشتیاق سے جپنے والے انداز میں سے چھینا۔ سلار ہنسنے لگا، آرام سے، تمہیں ہی دے رہا ہوں۔ عرصا نے بے چینی سے کھولا تو اس میں سونے کے ٹاپس تھے، بہت خوبصورت اور نفیس اور بہت زبردست، وہ بے ساختہ سراہ گئی۔ اس کے علاوہ ایک عدد جوتی بھی ہے، وہ تمہیں نیچے امی سے ملے گی، وہ دے دی ہیں انہوں نے مجھے، بڑا عجیب لگا مجھے۔ صاحب شادی کے بعد شہر سے باہر بھی گئے تو کیا لائے؟ جوتے؟ پورے گھر کے یہاں جوتے نہیں ملتے، بیوقوف لڑکی۔ سلار ہنس دیا، اماں جی نے کہا تھا سب کی جوتیاں ضرور لانا، خاص کر تمہاری، کیوں انہوں نے کہیں سر پر تو نہیں مارنی تھی؟ سلار ہنس دیا، سر پر مارنے کے لیے نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے۔ ان کے نظریہ کے مطابق مرد جب سفر پر جائے تو اپنی زنانے کی چپل ضرور لائے، اس سے ان کی جوڑی میں برکت ہوتی ہے، یا شاید دوسرے معنوں میں کہہ رہی، لو یہ سنبل ہے، جوڑا قائم رہے گا۔ عجیب لاجک ہے۔ عرصا کو اچھا بھی لگا اور حیرت بھی ہوئی۔ تو سب زنانیوں کی جوتیاں کیوں لے آئے؟ سب کے جوڑے سلامت رہیں اس کے لیے، سلار نے بے ساختہ کہا تو دونوں بھی ہنس دیے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ امی سے بات کروں کہ عرصا کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، لیکن لگتا ہے امی کا اس طرف دھیان ہی نہیں۔ نیاب کی شادی تمہارے ساتھ ہی ہوئی تھی اور وہ بک ہو چکی ہے، ہمیں بھی عرصا کے بارے میں سوچنا چاہیے، کہیں لیٹ ہونا کسی مسائل کی وجہ سے نہ ہو۔ مجھے تو مریم آپی سچ پوچھے نہ جھجک آتی ہے امی سے بات کرتے ہوئے۔ سلار بولا، ہاں تو تمہیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی، میں خود آ کر لے جاؤں گی اسے ڈاکٹر کے پاس، اور مجھے پتہ ہے امی نے کچھ نہیں کہنا۔ اچھا تو پھر کب آ رہی ہیں آپ؟ دیکھو میرے بچے کے ایگزام ہو رہے ہیں، ہفتے 10 دن تو مجھے بالکل بھی فرصت نہیں، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ سلار نے فون بند کر دیا تو عرصا چڑ گئی، منہ پھلا کر بولی، ابھی 10 دن اور انتظار کرنا پڑے گا؟ واہ اللہ میاں، کس جگہ پھنسایا ہے مجھے، ایک ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بھی کتنی محتاجگی ہے، کتنا مجبور شوہر ہے میرا، مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا سکتا۔ او میرے خدا، اس سے یہ خوف ہے کہ اس کی ماں اس کے بارے میں کیا سوچے گی کہ اسے بچوں کی خواہش ہو رہی ہے، مائی گاڈ۔ عرصا نے غصہ ضبط کرتے ہوئے گرم سانس کو پھنکارا، باہر نکالا اور تنتنا کر سلار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلار اپنے گھریلو ماحول اور بنیادی تربیت کی وجہ سے اس وقت عرصا کے سامنے واقعی پسپا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے عرصا کو ہاتھ سے پکڑ کر واپس اپنے پاس بٹھا لیا۔ اچھا ناراض مت ہو جانا، ایک حل اور بھی ہے، تم کل اپنے گھر چلی جاؤ، وہاں سے اپنی کسی بھابھی یا بہن کے ساتھ ڈاکٹر کو چاہو چیک اپ کرا لو، اور یہ رکھو۔ اس نے والیٹ کھول کر 1000 کے 3-4 نوٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ تجویز عرصا کو پسند آئی تھی، یکدم اس کا غبار چھٹ گیا۔ آج یہ پھر میکے جا رہی ہے، ابھی 8-10 دن تو رہ کر آئی تھی۔ عشرت بیگم نے اچھنبے سے سوال کیا۔ وہ بات یہ ہے امی، عرصا کی امی کی طبیعت رات کو بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے عرصا پریشان ہو رہی ہے۔ صبح میں نے پوچھا تو مجھے بتا بھی نہیں رہی تھی کہ اس کی رات اپنے گھر والوں سے بات ہوئی ہے۔ میں نے سوچا چلو چھوڑ آتا ہوں، چلا جاؤں گا، مل لوں گا اپنی امی سے۔ سلار نے نظریں جھوٹ